آج کا سبق اقسام المیاہ و احکامہا۔ میاہ یہ ماء کی جمع ہے، یعنی پانی، اقسام قسم کی جمع، یعنی پانی کی قسمیں، و احکامہا اور ان کے احکام۔ جب پانی الگ ہوں گے، الگ الگ قسمیں ہوں گی، تو ان کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے۔ تنقسم المیاہ باعتبار المیاہ التي تحصل بها الطہارہ۔ تنقسم، انقسم، تنقسم کے معنی منقسم ہونا، یعنی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں یہ پانی۔ المیاہ باعتبار المیاہ التي تحصل بها الطہارہ، ان پانیوں کے اعتبار سے جن سے طہارت حاصل ہوتی ہے، والمیاہ التي لا تحصل بها الطہارہ، اور ان پانیوں کے اعتبار سے جن سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جب دونوں قسم کے پانیوں کو ملایا گیا، جن سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، جن سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، تو ان سب کو ایک ساتھ لے کر کے کل پانی کی 5 قسمیں بن گئی۔ 5 اقسام، 5 قسمیں بن گئی، یعنی اب کل پانی کی 5 قسمیں بن گئیں۔ بعض سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، بعض سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اگرچہ بنیادی طور پر پانی کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک تو پاک پانی ہے، ایک تو نجس پانی ہے۔ یعنی پاک پانی وہ ہے جس کو ہم پی سکتے ہیں، جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے، اور دوسرا ہے نجس، جو نہ تو پینے کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ تو وضو اور غسل میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بعض پانیوں میں کبھی دوسرے پانی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے بعض پانی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو پاک کہا جائے، لیکن ان میں پاک کرنے کی، یعنی وضو اور غسل میں فائدہ دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو اس اعتبار سے کل پانی کی 5 قسمیں بن گئی۔ القسم الاول، پہلی قسم، طاہر، یہ پاک ہے، یعنی ذاتی طور پر پانی پاک ہے۔ مطہر، مطہر طہرہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے پاک کرنے والا، خود بھی پانی پاک ہے اور اس میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ غیر مکروہ، اور اس کے استعمال میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب اس کی مثال، والماء المطلق طاہر، اور ماء مطلق طاہر ہے۔ اور ماء مطلق کون سا ہے؟ جس کی اوپر 8 قسمیں بیان کی کہ یہاں پر ماء مطلق ملتا ہے، آسمان کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، چشمے کا پانی، یہ سب ماء مطلق کی قسمیں ہیں، ماء مطلق ملنے کی جگہیں ہیں۔ والماء المطلق طاہر، اور ماء مطلق پاک ہے، وتحصل به الطہارہ، اور اس سے طہارت یعنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ہم وضو میں استعمال کریں، غسل میں استعمال کریں تو غسل بھی صحیح ہوگا اور وضو بھی صحیح ہوگا۔ القسم الثانی، دوسری قسم، طاہر مطہر مکروہ، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور مکروہ، البتہ تھوڑی سی اس میں کراہت ہے۔ جب 2 چیزیں ساتھ ساتھ جمع ہو گئیں کہ ایک تو اس میں پاک، وہ خود پاک ہے، دوسرا یہ کہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور پاک ہے، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مکروہ بھی ہے، تو جب اس طرح کے کہیں الفاظ ہوں تو اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جو کراہت ہے یہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی کم درجے کی ہے، اس سے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، اور بہتر یہ ہے کہ اگر پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو اس پانی کے علاوہ ہم اس پانی کو استعمال کریں جس میں یہ شک بھی نہیں ہے۔
طاہر مطہر مکروہ، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، البتہ اس میں تھوڑی سی کراہت ہے۔ یہ کون سا پانی ہے؟ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ الْحِرَّةُ، یہ وہ پانی ہے، شربت پیا، منہ جس سے، الحرہ بلی نے، او الدجاجہ، او کے معنی یا اور، یا مرغی نے، او سباء الطیر، سباء الطیر کہتے ہیں ان پرندوں کو جو پرندوں میں سے شکار کرتے ہیں، یعنی پرندوں میں سے شکار کرنے والے، او الحیہ، یا سانپ نے پیا ہو۔ دراصل مکروہ کیوں ہوا یہ؟ عام طور پر یہ جو جانور ہیں، بلی، اس کا واسطہ بھی بسا اوقات گندگی سے رہتا ہے، مرغی یہ بھی بسا اوقات گندگی کھاتی ہے، سباء الطیر پرندوں میں سے وہ جانور جو کہ شکار کرتے ہیں، چونکہ یہ دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اس اعتبار سے ان کی چونچ بھی بسا اوقات اندیشہ رہتا ہے وہ ناپاک ہو۔ او الحیہ، اور سانپ بھی شکار کرتا ہے جانوروں کا، اس اعتبار سے اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی چونچ یا ان کی زبان اس پر گندگی لگی ہوگی، اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا ناپاک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار انسانوں کے گھر میں آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹینکیاں اوپر رکھی جاتی ہیں یا ریگستانوں میں پانی کے برتن ساتھ میں جو ہوتے تھے ان کو کہیں رکھ لیتے تھے، اس دوران سانپ آ گیا، اس دوران کوئی پرندہ آ گیا، اس نے پی لیا۔ تو چونکہ یہ ایسے جانور ہیں جن کا انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ ہے اور ان سے بچنا ناممکن ہے، اس وجہ سے شریعت نے ان کے استعمال شدہ پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دی، حالانکہ اصل اصول کے اعتبار سے یہ ناپاک ہونا چاہیے تھا۔ یکرہ الوضوء والاغتسال، مکروہ ہے وضو اور غسل، تنزیہی طور پر، ایک ہے تحریمن ایک ہے تنزیہن۔ تحریمن یعنی بالکل حرام ہے، وہ حرام ہی کے معنی میں ہے، تنزیہن یعنی اس میں حلت کی طرف زیادہ ترجیح ہوتی ہے، تو اس لیے البتہ تھوڑی سی کراہت ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں تنزیہن۔ یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیہن بذالک الماء، اس پانی سے وضو اور غسل تنزیہی طور پر مکروہ ہے، اذا کان الماء المطلق موجودا، جبکہ ماء مطلق موجود ہو، یعنی جبکہ پہلے قسم کا پانی وافر مقدار میں موجود ہے، تو بلی کے جھوٹے سے، مرغی کے جھوٹے پانی سے، یا ان پرندوں کے جھوٹے پانی سے، یا سانپ کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کر بھی لے تب بھی وضو صحیح ہوگا، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، لیکن تنزیہی طور پر بہرحال مکروہ ہے۔ ولا کراہت فی استعمالہ، اور کوئی کراہت نہیں، فی کے معنی میں، استعمال یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، فی استعمالہ اس کے استعمال میں، اذا لم یوجد جبکہ موجود نہ ہو، غیرہ اس کے علاوہ کوئی اور پانی، جب اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو اس وقت یہ تنزیہی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو قسم کے پانی ہو گئے، ایک طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ دوسرا ہے پاک کرنے والا ہے، البتہ تھوڑی سی اس میں کراہت ہے، گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کل ملا کر کے تو یہ دونوں قسمیں ایک بھی بن سکتی ہیں، بہرحال آسانی کے لیے ان کو ہم دو قسم مانتے ہیں۔ والقسم الثالث طاہر، اور تیسری قسم طاہر، پاک ہے، ولیکن لیکن، وقع الشک فی کونہ مطہرا، اس کے مطہر ہونے میں، کون کے معنی ہونا، شک کے معنی شک، وقع معنی واقع ہونا، لیکن
شک واقع ہو گیا فی کونہی اس کے ہونے میں مطہرن مطہر، یعنی کہ کیا وہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں شک واقع ہو گیا۔ دراصل یہ شک کیوں واقع ہو گیا؟ یہ شک اس وجہ سے واقع ہو گیا کہ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں شریعت کے، وہ دلائل مختلف ہیں۔ بعض میں یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ پاک ہے، بعض میں معلوم چلتا ہے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے، اس وجہ سے شک واقع ہوا۔ اگرچہ اکثر فقہاء کرام نے اس قسم کو بھی دوسری قسم میں مانا ہے، اور دوسری قسم سے لے کر کے ہم اس کو بھی پہلی قسم میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو احتیاط کا پہلو لیا ہے وہ بہت سارے فقہاء نے احتیاط کا پہلو لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا پانی اگر ہو، یہ جو تیسری قسم کا پانی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں تیمم بھی کر لینا چاہیے، لیکن یہ عام طور پر اس وقت ہے جبکہ پہلے دو قسم کے پانی، یا ہم کہیں کہ ماء مطلق صاف پانی موجود نہیں ہے، ورنہ جب صاف پانی موجود ہو تو اس صورت میں ایسے پانی جن کے اندر اختلاف ہو یا جن پانیوں کو کے طاہر ہونے میں یا مطہر ہونے میں شک ہو، ان پانیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ القسم الثالث طاہر، تیسری قسم پاک ہے، لیکن وقع الشک فی کونہ مطہرا، لیکن اس کے مطہر ہونے میں، یعنی اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس میں شک واقع ہوا، گویا کہ اس میں توقف اختیار کیا گیا، اور چونکہ پانی ہے اس لیے کہا گیا استعمال کرو، اور چونکہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اب اس سے پاکی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہا گیا تیمم بھی کر لینا چاہیے۔ وَهُوَ الْمَاءُ، اور پہلے یہ پانی کون سا ہے؟ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَوِ الْبَغْلُ، یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے یا کھچر نے پیا ہو۔ چونکہ گدھا اور کھچر ان کا گوشت ناپاک ہے اور ان کو کھایا نہیں جاتا ہے، تو شریعت کا ایک اصول ہے جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے تو وہ ناپاک ہیں، اور جس اعتبار سے گوشت ہوتا ہے اسی اعتبار سے حکم جھوٹے کا ہوتا ہے، لعاب کا ہوتا ہے۔ عام طور پر پانی میں اس جانور کا لعاب چلا جاتا ہے، یعنی سلوا جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جانور بھی پانی سے پیتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ پانی جس میں سے گدھے نے یا کھچر نے پیا ہو تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ وہ فی نفسی ہی پاک ہے، یعنی انسان اس سے پی سکتا ہے، لیکن اس کے پاک کرنے میں، یعنی وضو میں اس کو استعمال کریں گے یا غسل میں استعمال کریں گے، اس سلسلے میں شک واقع ہوا۔ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍ، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ کہ وہ پاک ہے، بدون شک بغیر کسی شک کے، ولیکن لیکن، حل کے معنی کیا، یصح بہ التوضؤ کیا صحیح ہوگا اس کے ذریعے سے وضو، کیا اس کے ذریعے سے وضو صحیح ہوگا، ام لا یا نہیں، یصح بہ التوضؤ یا اس کے ذریعے سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ فقد وقع الشک فی ذالک، چنانچہ اس میں شک واقع ہوا۔ فإن لم یجد غیرہ، اگر اس کے علاوہ پانی موجود نہیں ہے، توضأ بہ وتیمم، تو وضو کرے گا اور تیمم کرے گا۔ توضأ بہ وتیمم، وضو کرے گا اور تیمم کرے گا۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس کو اختیار ہے، ان شاء اگر چاہے، دیکھیں انشاء اللہ پڑھتے ہیں ہم، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور انشاء اگر وہ چاہے، اور اس کو اختیار ہے اگر چاہے، قدم الوضو، وضو کو مقدم کرے، علی التیمم، تیمم پر، وَإِن شاء، اور اگر چاہے، قدم التیمم علی الوضو، تو تیمم کو وضو پر
مقدم کرے۔ گویا کہ اختیار ہے ان دو چیزوں میں کہ چاہے وضو کو مقدم کرے چاہے تیمم کو مقدم کرے، ان دونوں میں اختیار ہے۔ القسم الرابع، تو یہاں تک ہو گئی 3 قسمیں، اور چوتھی قسم ہے طاہر غیر مطہر، یہ تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ پاک ہونے کا مطلب اس اعتبار سے ہے کہ اس کو ہم نجاسات حقیقیہ دور کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا اور وضو کا پانی جو گرا ہاتھوں سے پاؤں سے وہ نیچے بالٹی میں ہم نے جمع کیا، اس پانی سے ہم کپڑے دھل سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ طاہر ہے۔ لیکن جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے وہ اس میں نہیں ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ طاہر غیر مطہر، پاک ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہو الماء المستعمل، تو اس کی مثال کیا ہے؟ الماء المستعمل، وہ پانی جس کو ایک بار استعمال کیا جا چکا ہے وضو یا غسل کے سلسلے میں، فإنہ طاہر، تو اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ یہ پاک ہے، ولکنہ غیر مطہر، لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، لا یصح بہ التوضؤ، اس کے ذریعے سے وضو صحیح نہیں ہے۔ اور ماء مستعمل کون سا پانی ہے؟ دیکھیں، جب ایک انسان وضو کر رہا ہے، اگر اس نے جگ میں پانی لیا ہے تو جگ میں یہ جو پانی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ابھی مستعمل نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے منہ میں پانی ڈالا اور منہ میں جو پانی رکھا ہے یہ ابھی استعمال نہیں ہوا، ابھی صرف منہ میں ہے، تو یہ بھی ماء مستعمل نہیں ہے۔ جب یہ منہ سے باہر نکل جائے گا تو اس وقت یہ مستعمل کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم نے وضو مکمل کیا تو جگ میں جو پانی باقی بچا وہ پانی بھی مستعمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پانی پاک ہے، اس میں سے ہم لے رہے تھے، تو اس کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل اختلاف اس پانی میں ہے کہ جو پانی ہم استعمال کر چکے ہیں ایک بار، جو اعضاء سے گر گیا، جو بدن سے گر کر کے نیچے ہم نے اس کو جمع کیا پھر سے، تو اس کو کہتے ہیں ماء مستعمل۔ اکثر حضرات نے اور احناف نے بھی اس پانی کو طاہر تو مانا ہے لیکن مطہر، اس میں پھر سے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو پھر سے وضو اور غسل میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ماء مستعمل کیا کون کون سا پانی ہے، یعنی کہاں کہاں پر کوئی پانی جب ہم بدن پر ڈالیں گے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ هو الماء الذي استعمل في الوضوء، هو الماء، وہ پانی ہے، الذي، جو استعمل، استعمال کیا گیا، فی الوضوء، وضو میں، او الغسل، یا غسل میں، کس لیے؟ لرفع حدث، رفع حدث کے لیے، یعنی جنابت لاحق ہوئی تھی یا وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، او لقربۃ، یا عبادت کی نیت سے استعمال کیا گیا، جیسے کل وضوء علی الوضوء، وضو پر وضو کی طرح، کاف کا معنی ہے جیسے، بنیت ثواب، ثواب کی نیت سے، یعنی پہلے سے ایک شخص کا وضو تھا تو اذان ہو گئی، اس نے سوچا وضو تو ہے لیکن پھر سے ثواب کی نیت سے وضو کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں وضو علی الوضو، وضو پر وضو، تو ان صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مُتَوَضِّئٌ لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ، اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ، حصل يحصل تحصیل، تحصیل کے معنی حاصل کرنا، اسی وجہ سے تحصیلدار کو تحصیلدار کہتے ہیں، اس لیے کہ صرف وہ لوگ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، ریوینیو جو ہے جمع کرتے رہتے ہیں، تو بن گیا تحصیلدار، ریوینیو آفیسر۔ لتحصیل البرودہ، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر اس شخص نے وضو کیا جس کا پہلے سے وضو ہے، یہ فرق اس وجہ سے کیا کہ اگر وہ شخص وضو کرے جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو سیدھی بات ہے
کہ اس کا وضو ہے نہیں، اب وہ وضو کر رہا ہے، چاہے وہ نیت کرے چاہے نہ کرے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وضو ہے اور وضو ہونے کے بعد وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ فَإِن تَوَضَّعَ بِالْمَاءِ مُتَوَضِّئٌ، اگر پانی سے وضو کیا اس شخص نے، متوضئ جس کا پہلے سے وضو ہے، لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا ہم کہہ سکتے ہیں سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا، او لتعلیم الوضو، یا وضو سکھا رہے ہیں طلبہ کو تو اس طریقے سے پانی لایا گیا اور وہ پہلے سے خود وضو کے ساتھ ہے، پھر سکھایا جا رہا ہے اس طرح وضو کرتے ہیں، لم یکن الماء مستعملا، تو یہ جو پانی نیچے گر کر کے جمع ہو گیا برتن میں یہ پانی مستعمل نہیں ہے۔ وَإِن تَوَضَّعَ بِالْمَاءِ مُحْدِثٌ، لیکن اگر پانی سے وضو کیا محدث نے، دیکھیں اوپر تھا متوضی جس کا وضو ہو، محدث جس کو حدث لاحق ہوا ہو، چونکہ وضو کی بات چل رہی ہے لہذا اس سے مراد ہے حدث اصغر، اور اگر غسل کی بات ہو رہی ہو پھر محدث کا تذکرہ ہو تو اس کا مطلب ہے حدث اکبر۔ الفاظ تو محدث میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں دال میں تشدید پڑھتے ہیں، تو محدث حدیث بیان کرنے والا، لیکن یہاں دال پر صرف ایک زیر ہے، محدث۔ تو اگر وضو کیا پانی سے محدث نے جس کو حدث لائق ہوا ہے، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لتحصیل البرودہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے، او لتعلیم الوضو یا وضو سکھانے کے لیے اس نے وضو کیا، صار الماء مستعملا تو پانی مستعمل خود ہی سے ہو گیا، اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس شخص نے جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے اس نے جب وضو کیا تو حدث یعنی جو اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ وضو پھر سے درست ہو گیا، بحال ہو گیا، چاہے وہ رفع حدث کی نیت کرے یا نہ کرے، اس کو پاکی حاصل ہو گئی، اب وہ اس کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت کر سکتا ہے۔ وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اب پانی مستعمل کب ہوگا؟ ابھی پانی ہاتھ میں لیا ہے اور اس کو منہ پر رکھنا ہے یا پاؤں پر ڈالنا ہے یا پورے بازو کو دھونا ہے، صرف ہاتھ میں لیتے ہی وقت مستعمل ہوگا یا کب ہوگا؟ وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اور پانی مستعمل ہوگا، اِذَا اسْتُعْمِلَ جب اس کو استعمال کیا جائے، وَانْفَصَلَ عَنْ جَسَدِ الْمُتَوَضِّئِ اور وہ الگ ہو جائے، انفصل ینفصل انفصال کے معنی الگ ہو جانا، اور وہ الگ ہو جائے ان جسد المتوضی وضو کرنے والے کے جسم سے، اول مغتسل یا غسل کرنے والے کے جسم سے، یعنی جب آدمی نے پانی کو لیا اور پھر بدن پر ڈالا تو لینے کے وقت یا بدن پر ڈالنے کے وقت وہ مستعمل نہیں ہوگا، بلکہ بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ مستعمل ہوگا۔ نیچے گرنا ضروری نہیں ہے، یعنی نیچے زمین پر پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بدن سے الگ ہو گیا، الگ ہونے کے بعد ہی وہ مائع مستعمل بن گیا۔ تو اس طریقے سے ہو گئی 4 قسمیں، اور 5ویں قسم القسم الخامس نجس، اور 5ویں قسم نجس ہے، ناپاک ہے، وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الرَّاكِدُ، وہ پانی ہے القلیل جو تھوڑا ہو، الراکد جو رکا ہوا ہو، یعنی تھوڑا پانی ہے رکا ہوا ہے، جیسے بالٹی میں پانی ہے، ٹھیک تھا ابھی تک صاف، الذی لاقتہ النجاسہ لیکن اس کے ساتھ نجاست مل گئی، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر گیا، اس میں نجاست کا ایک قطرہ گر گیا، یا اس میں آ کر کے کسی نے پیشاب کر دیا، اس میں کوئی گندگی گر گئی، تو وہ پانی چونکہ مختصر ہے تو نجاست کی بنیاد پر وہ ناپاک ہو گیا۔ الماء القلیل الراکد، وہ تھوڑا سا رکا ہوا پانی، الذی لاقتہ النجاسہ، لاقت لاقا یلاقی ملاقاتن جس کے ساتھ ملاقات کی، النجاسہ نجاست نے، یعنی جس کے ساتھ نجاست لگ گئی،
सवाउन ज़हरा फिल मा, सवाउन बराबर है, ज़हरा जाहिर होना, फिल माई पानी में, असरुन नजासा नजासत का असर, चाहे पानी पर नजासत का असर जाहिर हो, अम लम यजहर या जाहिर न हो, यानी चाहे ऊपर कहीं असर दिखे या न दिखे लेकिन ये पानी नापाक हो गया। ठीक। और अगर पानी पर नजासत का असर जाहिर हो, व इज़ा ज़हरा फिल माई असरुन नजासा, और अगर पानी पर नजासत का असर जाहिर हो, सारा नजिसन, तो उसमें कोई शक नहीं है, तो उस सूरत में तो बहरहाल नापाक है, सारा नजिसन नापाक हो जाएगा। और उस सूरत में न सिर्फ ये कि थोड़ा पानी बल्कि बहुत ज्यादा पानी भी नापाक होगा। सवाउन कानल माउ कलीलन, बराबर है, कानल मा चाहे पानी हो, कलीलन थोड़ा, औ कान कसीरन या ज्यादा। मिसाल के तौर पर श्रीनगर में या बेंगलोर में या मेन टाउन सोपोर में मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं गटर की जो नालियां हैं वो बहती हैं। उन गटरों को अगर एक साथ में मिलाया जाए तो एक बहुत बड़ा नाला बनेगा। तो क्या नाला बनने की बुनियाद पर हम उस पानी को पाक कहेंगे? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि उसको पाक नहीं कहेंगे, इसलिए कि उस पर नजासत का असर वाजिया है। तो मालूम हुआ अगर बहुत ज्यादा पानी भी हो, उसकी एक नहर ही क्यों न बह रही हो, लेकिन उस पर नजासत का असर वाजिया है, तो वो पानी पाक नहीं है बल्कि नापाक है। तो इसी को कहा व इज़ा ज़हरा फिल माई असरुन नजासा, जब पानी पर नजासत का असर जाहिर हो, सारा नजिसन, तो वो नजिस हो जाएगा। सवाउन कानल माउ कलीलन, चाहे पानी थोड़ा हो, औ कान कसीरन या ज्यादा हो, व सवाउन कानल माउ राकिदन, चाहे पानी रुका हुआ हो, औ जारियन या बह रहा हो। ठीक। तो यहां तक पानी की 5 किस्में और उनसे मुताल्लिक अहकाम आ गए। पहली किस्म ताहिरुन मुतहिरुन गैर मकरूहिन, वाज़ेह तौर पर पाक है, पाक करने वाला है, इसमें किसी किस्म की कोई कराहत नहीं। तो ये माए मुतलक है जिसको हम आम तौर पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों में पाते हैं। दूसरी किस्म है पाक करने वाला है, अलबत्ता इसमें हल्की सी कराहत है, उसका कोई मसाला नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पानी वाफिर में मिकदार में मौजूद है तो उसको छोड़ करके दूसरे पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उसको भी इस्तेमाल किया तब भी कोई हर्ज नहीं है। तीसरी किस्म पाक है लेकिन उसके पाक करने की सलाहियत में शक वाक़या हुआ। दरअसल रिवायात में इख्तिलाफ की वजह से अगरचे अक्सर फुक़हाए किराम ने इसको भी दूसरी किस्म के साथ शुमार किया है कि ये भी उसी में माना जाएगा कि इससे भी वुजू सही होगा। अलबत्ता एहतियात की बात यह है कि अगर सिर्फ यही पानी मौजूद है तो उस सूरत में इससे वुजू करने के बाद तयम्मुम करना चाहिए, या पहले तयम्मुम किया और फिर वुजू करना चाहिए। कोई सवाल कर सकता है कि अगर तयम्मुम किया फिर वुजू क्यों कर रहा है, अगर वुजू किया फिर तयम्मुम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके मुतहिर होने में शक है, इस वजह से गोया कि ये पानी है नहीं, इस वजह से एहतियात के तौर पर तयम्मुम किया। अब अगर पहले तयम्मुम किया क्योंकि पानी मौजूद है तो हो सकता कि ये पानी हो, और जब पानी है तो तयम्मुम सही नहीं होगा, इसलिए एहतियात का पहलू यह है उस सूरत में कि दोनों को जमा किया जाए। और चौथी किस्म जो पाक तो है लेकिन उसके अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं है, वो माए मुस्तामल है, जिसको एक बार वुजू के लिए या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जा चुका हो। और वो बताया गया कि सूरत हाल क्या होनी चाहिए वुजू और गुस्ल की, कि पहले से जो है मुतवज्जी, पहले से वो शख्स बावुजू न हो, या पहले से गुस्ल न किया हो। इसी तरीके से गुस्ल का भी मामला होगा कि पहले से गुस्ल वगैरह किया हुआ है, इस पर जनाबत लाहिक नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद ठंडक हासिल करने के लिए वो गुस्ल कर रहा है, पानी डाल रहा है, तो उसकी वजह से वो मुस्तामल नहीं होगा। इसी तरीके से पांचवी किस्म नजिस है, वो मुख्तसर पानी है जिसके साथ जो रुका हुआ हो और उसके साथ नजासत लग गई हो, चाहे नजासत का असर उस पर जाहिर हो या न हो। अब अगर नजासत का असर जाहिर हो तो उस सूरत में चाहे पानी थोड़ा हो चाहे पानी ज्यादा हो,
چاہے رکا ہوا ہو چاہے بہ رہا ہو، دونوں صورتوں میں بلکہ چاروں صورتوں میں وہ پانی نجس ہوگا۔ اب جو کچھ بچا اس سلسلے میں آگے پانی سے متعلق چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں جو وہ پانی ہے جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل گئی ہو، جیسے گھروں میں پانی ہوتا ہے، کبھی پانی میں دودھ چلا جاتا ہے، کبھی ارکے زعفران